خوشی ہو رہی ہے ہمیں اس وقت کہ یہ قرآن کی محفل ہے اور ہم قرآن کی محفل اور مجلس میں بیٹھے اور یہ قرآن کریم کا مسابقہ ہے۔ زیادہ مکرم و معزز اور محترم سمجھتے ہیں کہ کوئی محفل اور مجلس نہیں ہو سکتی کہ یہ طلبہ کا پروگرام آپ کو اور ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ میں بھی آئندہ قرآن کریم کی اس مجلس میں حصہ لوں اور میں بھی اسٹیج تک پہنچوں۔ الحمدللہ بہت ہی قابل مبارکباد ہمارے قاری عبدالرحمان صاحب جو اس پروگرام کے محقق ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر۔ تمام اساتذہ کرام اس میں وقت دے رہے ہیں اور قرآن کریم کی مجلس ہے، ہمیں خود بلکہ سر کے بل چل کر آنا چاہیے۔ معلوم ہو کہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی محفل ہے۔ تمام اساتذہ کرام کا تقاضا سے اعلان ہو چکا ہے اصول اور ضابطے۔ ایک دو بات اپنے سینے میں آپ بے وقت کر دو، لیکن قرآن کریم آپ کے پاس نہ ہو، آپ کا سینہ قرآن کریم سے خالی ہو تو وہ کوئی سینہ نہیں ہے اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ہم جتنا سربلند رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی سربلند ہمیں رکھے گا۔ ہم قرآن کریم کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھیں گے قرآن کریم کی برکت سے اللہ اپنی عزت ہمیں عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں جو فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں کہ کل قاری قرآن اس جگہ ٹھہرا جہاں ہماری آخری آیت ہوئی، جہاں ہم پڑھتے پڑھتے قرآن پاک ہو جائے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاندان میں اپنے کنبے کے افراد کو کہا قرآن کریم پڑھنے والوں، اور قرآن کریم پڑھنے والوں کی کتنی فضیلتیں ہیں کہ ایسا حافظ کے جو حافظ کے جہنم میں جائیں گے، ایسے لوگوں کو یہ حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ اس وقت کے جو حالات اور جو ماحول اور تعلیمی جو مزاج اور ماحول بنا ہوا ہے، خاص طور سے قرآن کریم پڑھنے والے طلباء کو بڑھ چڑھ کر شوق کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے داخلہ لے لیا اور قرآن کریم میں مثلاً سلسلہ ہم نے داخلہ لیا اور اس میں ساتھ ہم پڑھے ہوئے اور اچھی خاصی عمر ہو گئی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اپنے قریب قرآن کریم آپ کو کرے گا اور ارادہ ہمارا ہے نہیں اور ایسے زبردست کے قرآن کریم کو لیے گھوم رہے ہیں اور وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کریم ایسے انسان کو جو نافرمانی کرتا ہے ضائع کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم بیوی کو برکت دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نازل ہوا اور اس وقت کے جو جانور قرآن پاک میں مسلمان لوگوں کو جو چرواہے تھے اور ان کو کہاں پہنچا کے ان کو جمع مان کو بنا دیا، پوری دنیا کے اندر وہ پھیلے اور قرآن کریم کے اس پیغام کو لے کر وہ پہنچے۔ تو قرآن کریم کو طلبا یہ آپ ہی کے لیے پروگرام ہے، اس کو غور سے سنیے اور اس میں پڑھ کر کے حصہ لیجیے اور اس کو اہمیت دیجیے۔ حدیث پاک کے اندر آتے قرآن کریم کو جتنا آپ اچھا پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو اچھا کیجیے، اس کے اندر حسن پیدا کیجیے، اس کو قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھیے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ان کی آواز مسجد نبوی میں پہنچی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں ازواج مطہرات بھی باہر آ گئی اور بہت دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن کریم سنتے رہے۔ اگلے دن مجلس میں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی، ان کی پیٹھ تھپتھپ آئی اور ان کو اس کی تعریف کی کہ آپ بڑا اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے میرا قرآن کریم سن لیا؟ کہا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ تو حضور قرآن کریم لے کر اور اللہ کے رسول حاصل کریں اور اس قرآن کریم کی جتنی ہم نافرمانی کریں، جتنا اس کو غلط طریقے سے پڑھیں گے اور جتنا اس کو ایسے ہم نے پڑھ دیا تو پھر اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ قرآن کریم کا سب سے اہم اور مقدم حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، قرآن کریم کو ہم بنا کر سوار کر اچھے انداز سے پڑھیں۔ جو حدیث ہم سنتے ہیں نا شرائط کے ساتھ کہ
قرآن کریم کے اصول و ضوابط، مقارن، گننا، ادغام، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تبھی وہ تمام فضائل اور نیکیاں ہمارے لیے اور ایسے ہی ہم قرآن پاک پڑھ لیا تو پھر نہ دنیا میں ہماری کوئی اہمیت ہو اور نہ آخرت میں جو قدر و ثواب ہے اس میں کوئی اہمیت ہو۔ مجھے بڑا تکلف ہو رہا تھا قاری صاحب کی صدر نوازی کہ انہوں نے تمام بینر وغیرہ تیار کیے اور اس میں حضرت کا طریقہ بھی ہے تو بار بار حضرت کہا جا رہا ہے، بڑا تکلف ہو رہا تو ہم لوگ کو نصیب ہو گئے ہیں حضرت کہاں ہے بہرحال ہوئے صدر نوازی کو بہت شکریہ۔ دوسرا اہم بات یہ کیسے مسئلے ہیں اور عام طور سے جھجک پیدا ہوتی ہے تو ان سے وہ صلاحیتیں نکلتی ہیں اور اس سے تنافس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے عربی درجات کے طلبہ بھی اس میں حصہ لیں گے اور حفظ کے تمام طلبہ اس میں حصہ لیں گے اور اسی طریقے سے ہم لوگ جتنا قرآن کریم میں محنت کریں گے ہر اعتبار سے تو اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اتنا ہی اللہ خوش ہوگا، اتنا ہی ہمارے قرآن یاد کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم اس کو یاد نہ ہو تو اس کا سینہ کوئی سینہ نہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کریم